محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لوگ کہتے ہیں یار یہ پیسے لے رہے ہیں. اچھا میں تو پیسے لے رہا ہوں, یہ دے کیوں رہے ہیں یار؟ تو دیتا ہے کس نے پیسے یار؟ ایک چکر میں آئے گا, 2 آ جائے گا, 3 آ جائیں گے یار سارے. کوئی بات تو ہے نا یار. ہائے ہائے ہائے, اللہ کرتا انہوں سمجھ آ جائے. اچھی چیز کا مول لگتا ہے, اچھے برانڈ کا مول لگتا ہے. ارے جب تو اللہ کا ہو جائے گا پھر دنیا تیری ہو جائے گی. یاد رکھ, فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتا ہے, اللہ کا قرآن فرماتا ہے, اے بندے تو میرے ذکر میں لگ جا, میں تیرے ذکر میں لگ جاؤں. ارے جس کا رب کائنات ذکر کرے, آپ سمجھے بات کو. یہ دوست نئے بیٹھے ہیں, ان کے لیے یہ حیران کن محفل ہوگی. آپ کو گلاس میں کچھ دیا جائے, اس کا رنگ شربت والا ہو, اور آپ کو پتا نہ ہو اندر کیا چیز ہے. آپ کو کہیں پینا نہیں آپ نے, چکھنا نہیں آپ نے, آپ اس کا ذائقہ بتائیں. بتا سکتے ہیں آپ کہیں حضرت کمال کے بندے ہیں, چکھوں کو تو بتاؤں گا. ارے چکھ کر آئے بیٹھے ہیں, جب تجھے لگی نہیں, اللہ کرے تمہیں لگ جائے. پروانے کو دیکھے آپ نے, پتا ہوتا اس کو روشنی کی طرف جاؤں گا موت ہے, پھر بھاگ بھاگ کر جاتا ہے کیونکہ اس کی لگی ہوتی ہے. تائبان سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. تائبان سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. یہ توحید کی مے ہے, پیالوں سے نہیں نظروں سے ملائی جاتی ہے. اللہ کی جانب سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نہ میرا ذکر کر رہے ہیں آپ, نہ میرے پیر کا ذکر کر رہے ہیں. ذکر اس رب کائنات کا کر رہے ہیں جو آپ کا بھی مالک ہے, میرا بھی مالک ہے. آج بیٹا باپ کے ہاتھ نہیں چومتا, ملازم افسر کے ہاتھ نہیں چومتا. یہ لوگ ادب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ ذکر کی برکت ہے. میں نے چھوٹی سی باتیں کرنی ہیں, آپ میری باتیں غور سے سنیں, اور بات وہی جو ہوتی ہے جو سمجھ آ جائے. یہ پنکھا خراب ہو جائے ہوا دے گا, یہ بلب خراب ہو جائے روشنی دے گا. ارے پنکھا خراب ہو جائے ہوا نہیں دیتا, بلب خراب ہو جائے روشنی نہیں دیتا. جب دل خراب ہو جائے پھر سجدوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اذان سنتا ہے, وہ قرآن پڑھنے کے لیے اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا. اس کا قصور ہی نہیں ہے, کون پنکھا خراب ہو گیا ہے. اب اس کو ایک کاریگر کی ضرورت ہے, مکینک کی ضرورت ہے. اچھا جی مکینک نے کیا کیا ہے, وہ پڑھا لکھا بندہ ہے؟ نہیں, وہ اڑ پڑھ بندہ ہے, لیکن اس نے اپنے استاد سے کام سیکھا ہے. اب وہ پنکھا ٹھیک کر دے گا. اللہ والے نے اپنے مرشد سے کام سیکھا ہے, روحانیت سیکھی ہے, ذکر سیکھا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. اپنے بیٹے کو, جس کو پالا ہے, پوسا ہے, جس کی خاطر رب کو ناراض کر بیٹھے ہو, وہ بات نہیں مانتا, وہ نمازی آپ کے کہنے پر نہیں بنتا. آج الحمدللہ پوری دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے. یہ جو دوست آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ بھی دنیا دار آئے تھے, داڑھی منڈے آئے تھے. یہ کوئی عالم حافظ نہیں ہے. نگاہ ولی میں یہ شعر سنتے تھے, آج الحمدللہ سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ نے وہ پریکٹیکلی ثابت کر کے دکھا دیا ہے. ہر بندے کو اپنے کام کا پتہ ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں, آپ بچے کو سکول داخل کرتے ہیں, آپ مہینے بعد کہیں جی میٹرک کر جائے گا. وہ جب 1 مہینے میں میٹرک نہیں کر سکتا تو ایک محفل میں آپ کو معرفت کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ ارے یہ کوئی عام چیز ہے, ہر بندے کو آ جائے, آنا جانا پڑے گا, آنا جانا پڑے گا. پھر کیا ہوگا, تیرے دل کی کایا پلٹ جائے گی, تیرے اندر نور آ جائے گا. پھر تیری زبان, اللہ پتہ ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ انسان کو کیسی توقیر دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے. انسان تو لیتا نہیں ہے, کیسی توقیر دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جب انسان نفلی عبادت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, پھر اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کا چلنا میرا چلنا ہوتا ہے, اس کا بولنا میرا بولنا ہوتا ہے. آج پریشانی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ پوری دنیا سے قرضہ لے رہے ہیں, معاشرت ٹھیک نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جانا چھوڑ دیا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, بڑے بڑے بادشاہ
اللہ والوں کے پاس جاتے تھے. مامون غزنوی بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. 100 سال بعد اس کی قبر منکشف ہوئی تھی تو جسم مبارک ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا. کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس جا کر دعا کرایا کرتے تھے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. ہم مثال دیتے ہیں یہاں پر جس کو لوگ بیٹھے ہوں گے, یہ 5 انگلی برابر ہے, کس کا قد چھوٹا ہے کس کا بڑا ہے. میٹرک والا بندہ افسر لگ سکتا ہے, پی ایچ ڈی والا ایم والا لگ سکتا ہے. آپ سمجھے بات, جب میٹرک والا افسر نہیں لگ سکتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اچھی ڈگری کی ضرورت ہے. ایسے ڈگریاں برابر نہیں ہیں, رینکس برابر نہیں ہیں, ایسے بندے ہیں اللہ کے لیکن ان کی مرتبے برابر ہیں. میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں, صاحب شعور لوگوں کے لیے میری بات ہے. اب اللہ تعالیٰ جل انسان کے اندر بڑے فنکشن رکھے ہوئے ہیں. میں مختصر وقت میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے. قلب روح سار خفی اقوا نفسی قلبی 14 طبقہ دلے دے اندر سب کو کون پہچانے. اللہ فرماتا ہے کہ میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں سما سکتا ہوں. یا اللہ پہاڑوں پر بہت بڑے ہوتے ہیں, نہیں سما سکتا. سمندر بہت وسیع ہے, نہیں سما سکتا. آسمان بہت بڑا ہے, نہیں سما سکتا. مگر مومن کا دل وہ ہے جہاں میں سما سکتا. مسلمان کا دل نہیں کہا, مومن کا دل کہا ہے. مومن کو پسند کیا تھا, اس کے دل کو معرفت کا کہا ہے. جب اللہ کا نور آ جائے گا تیرے دل میں, اللہ کا ذکر آ جائے گا, اللہ کا عشق آ جائے گا, پھر تو عام نہیں ہوگا. پھر تیری دعا, ہاتھ اٹھیں گے تیری دعا قبول ہو جائے گا. پھر نگاہ مارے گا, بندے کو ولی بنا دے گا. اب انسان کے اندر, اب موبائل کے اندر کتنے فنکشن ہیں جی, پوری دنیا کے اندر موجود ہے موبائل میں. اب آسان چیز سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہر بندے کے پاس موبائل ہے, دنیا کی ہر سسٹم موبائل میں موجود ہے. آپ گوگل میں چلے جائیں, آپ واٹس ایپ میں چلے جائیں, فیس بک میں چلے جائیں, کتنے فنکشن ہیں موبائل کے اندر ہے. ہاں جی, کتنا سا موبائل ہے, کتنا سا موبائل ہے. ہاں جی, کتنا وزن ہے, پاؤ وزن ہوگا, پاؤ سے بھی کم ہوگا. دنیا کی ہر چیز آپ نے اگر کوئی اسپیئر پارٹس لینا ہے ہوائی جہاز کے, وہاں سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں. آپ نے کپڑا لینا ہے, پوری دنیا کے پاؤڈر آپ یہاں سے ٹریس کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی اسلحہ لینا ہے, آپ یہاں سے بیٹھے گھر ٹریس کر سکتے ہیں. کر سکتے نہیں کر سکتے. ارے انگریز نے بنایا ہے, ارے چھوٹا سا موبائل ہے, اس کے اندر اتنے فنکشن, نہ سانس لیتا ہے, نہ آنکھیں ہیں, نہ روح ہے, نہ زندہ ہے, لیکن اتنے اندر فنکشن رکھ دیے ہیں. ارے رب کائنات نے بنایا ہے اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے. انگریز کہتا ہے میرا موبائل بہترین ہے, انگریز کہتا ہے میرا ہوائی جہاز بہترین ہے. ارے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ بہترین ہے. لیکن اللہ کا بندہ بن تو صحیح نا. یہ کیمرہ خراب ہو, جتنا مرضی اچھا کاریگر ہو, کیا مووی بنا لے گا؟ ارے تیرا دل خراب ہو گیا ہے, اب تجھے سمجھ آنے والی نہیں ہے. اب تجھے الٹی بات سمجھ آئے گی, معرفت کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اب میں بتا رہا تھا کہ جیسے موبائل میں انگریز نے فنکشن رکھے ہوئے ہیں, لیکن جس کو پتا ہوتا ہے وہی اس کو ٹریس کر سکتا ہے. جس کو گوگل یوز کرنا نہ آئے وہ کر لے گا, ٹریس کر لے گا. جس کو آتا ہے وہ کر لیتا ہے. ارے تیرے اندر پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا فنکشن رکھے ہوئے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, ایک انڈے کے اندر مرغی کا انڈا لے لے, اس میں ایک زندگی ہے. اگر کوئی بندہ انڈے سے تعارف نہیں ہے, انڈے کو متعارف نہیں ہے, انڈے کے بارے میں, فنکشن کے بارے میں نہیں جانتا, اب اس کو کہتے ہیں اس کے اندر ایک چوچا ہے, وہ چوں چوں کرتا ہے, وہ اڑتا ہے, وہ کہتے ہیں تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کیسے چوچا ہو سکتا ہے, اڑنے والی چیز کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. پھر کیا کرنا پڑے گا, ایک مرغی کے نیچے 21 دن رکھنا پڑے گا, اور 21 دن کی گرمائش اس انڈے میں سے ایک بچہ نکالے گی. اب بچہ نکلتے چوں چوں شروع کر دیتا ہے, چوں چوں سکھایا کسی نے نہیں ہے, چوں چوں کرنا اس کی فطرت ہے. ارے تیرے اندر قلب, روح, ہر چیز پڑی ہوئی ہے, لیکن مرغی والا کام مرشد کرے گا, نگاہ مارے گا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, اور تیرا دل اللہ اللہ کرے گا. سکھایا کسی نے ہی نہیں ہے, اس کی فطرت ہے, لیکن صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کسی فقیر کی نگاہ پڑنے کی, جو انڈا مرغی سے آگے پیچھے ہو جائے اسے تو چوچا نکلتا ہے. ہائے ہائے, وہ تو انڈا بھی گندا ہو جاتا ہے. ارے ثابت ہوا ہے انڈا زندگی تھی, چوچا تھا, لیکن مرغی سے دور ہو گیا. ارے انڈا گندا ہو گیا. ارے ہے اللہ کا بندہ, اللہ والے سے دور ہو گیا. خدا کی قسم کا دنیا کا نام کر. اچھا اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھ لینا, اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, صحابی صحابی ہے, ولی ولی ہے, انسان انسان ہے. اللہ والے بھی انسان ہوتے ہیں,
صرف کیا ہے وہ عبادت کے اللہ کا قرب پا لیتے ہیں. ان کی صحبت یک زمانہ صحبت باولیاء، جیسے اے سی کی صحبت کولنگ دیتی ہے گرمی میں، گرمی کا احساس ختم کرا دیتی ہے. جیسے پنکھا ہوا دیتا ہے. ارے پنکھا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بولتے نہیں یار. ہوا دینا فائدہ ہے، پنکھا مردہ ہے کیونکہ کاریگر نے بنایا ہے، فائدہ دے رہا ہے. ارے خدا کی بندے، پنکھا مردہ ہو فائدہ دیتا ہے. اللہ والے جس کے سینے میں اللہ کا ذکر ہو وہ فائدہ نہیں دیتا ہے. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی حکم سے بغیر پتہ نہیں چلتا جاتا. لیکن کیا ہے نگاہ ولی، دعا فقیر کی ہوتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں. میں بتا رہا تھا کہ آپ پڑھ کے دیکھیں ہسٹری. ارے مسلمان آج کیوں تجھے مار پڑ رہی ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان کو مار پڑ رہی ہے. کشمیر ہم سے چلا گیا، شام برباد ہو گیا، برما برباد ہو گیا. آپ جہاں جائیں گے عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، پاکستان کے حال دیکھ لیں، جہاں مار پڑ رہی مسلمان کو مار پڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ارے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ. انگریز کو دیکھا ہے دستار پہنتا؟ انگریز کبھی دیکھا؟ بولتے نہیں یار. واہ واہ واہ، اس کو سمجھ ہے. انگریز ہے، اس کا رب سچا نہیں ہے، اس کا نبی، اس کا دین، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، سچی کتاب نہیں ہے. ارے وہ ہمارے طریقے پہ، ہمارے نبی کے طریقے پہ نہیں چلتا. تو سچا، تیرا رب سچا، تیرا نبی سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا مذہب اسلام سچا. تو نے غیروں کا طریقہ شروع کر دیا. ایک بندہ کا میرٹ نہ بنے، ایم بی بی ایس کر رہا ہو اور 1 نمبر کم ہو، میرٹ نہ بنے، ڈاکٹر بن جائے گا؟ تو نے کتنے نمبر شارٹ کیے ہوئے، تو اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ میرٹ چلتا ہے، میرٹ چلتا ہے. اللہ والے انسان ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہیں. میں بھی بیمار ہوتا ہوں، بلکہ میں زیادہ بیمار ہوتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ دعا کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کی. ایک ساتھی طرح کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو. دیکھو یار، یہ دنیا دار میرے پاس آئے تھے، یہ داڑھی منڈے میرے پاس آئے تھے. یہ کاروباری لوگ ہیں، کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہے، کوئی تاجر ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ میرے پاس آئے تھے. جیسے میں بھی کلین شیف تھا، میں دنیا دار بندہ تھا. اللہ والے کی ایک نگاہ پڑی ہے، پھر کائے پلٹ گئی. آج دیکھو یہ رنگ چڑھ گیا ہے. یہ رنگ کیسے چڑھا ہے؟ نگاہ. یہی محفل، یہ صحبت یک زمانہ صحبت باولیاء. جیسے اے سی کولنگ دیتا ہے، اللہ والے اللہ کا نور دیتے ہیں. جب کولنگ ہوتی ہے گرمیوں میں ٹھنڈ لگتی ہے، جب اللہ کا نور آتا ہے گناہ شیطان کے ہوتے ہوئے انسان شیطان سے بچ کے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. اچھا ہاتھ ملاتے ہیں لوگ. یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے. جو لوگ عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آئے ہیں، ان کو ذرا چاہیے سوچیں، جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تھی، خدا کی قسم بتائیں دل کی کیفیت کیا تھی. کوئی رو رہا ہوتا ہے، میں 3 دفعہ گیا ہوں، میں نے تو بڑے بڑے پتھروں کو پگھلتے دیکھا ہے. ارے خانہ کعبہ کو دیکھے، تیرا دل بدل جاتا ہے، تجھے بچے بھول جاتے ہیں. ارے وہ جو نور خانہ کعبہ پر برس رہا ہے اس کی برکت ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے تذکرے کروا دیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا نور برستا ہے، نظر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. انڈے میں زندگی ہے لیکن اس کو مرغی کی ضرورت ہے. تیرے اندر نور ہے، تیرے اندر رب تھا، تیرے اندر وزدہ پا فقیرہ جاتی ہوں. تیرے اندر نور ہے، تیرے اندر رب کا محبت ہے، معرفت ہے. لیکن کیا ہے؟ ایک ان پڑھ بچہ ہوتا ہے، وہ سکول داخل کرتے ہیں، اس کو چلنا نہیں آتا، اس کو بولنا نہیں آتا. اچھے استاد ملتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، پڑھتے وہ بڑی ڈگری حاصل کر جاتا ہے. پھر بہت بڑا افسر بن جاتا ہے. جس کو چلنا نہیں آتا تھا، جس کو بولنا نہیں آتا تھا، انگریزی فر بولتا ہے، اب اس کو سلیوٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کمال کس کا ہے؟ ارے ادارے اور استاد کی محنت ہے، کتابیں پڑھنے کا کمال ہے. ارے دنیا کی کتابیں پڑھے، استاد محنت کرے، ادارہ اچھا ہو، وہ افسر بن جاتا ہے 17ویں اسکیل کا. ارے وہ اللہ کے قرآن سے محبت رکھتا ہو، ارے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو، پھر وہ افسر نہیں بن جائے گا یار. وہ یہ افسر نہیں بنے گا، وہ یہ افسر بنے گا. بندوں کو تیرے عشق نے کیا کیا بنا دیا، خواجہ بنا دیا، داتا بنا دیا. داتا صاحب جائیں 1000 سال ہو گئے ہیں، 976 سال ہو گئے ہیں، اپنے پردادے کا نام نہیں پتا، اپنے دادے کی قبر کا پتہ ہے نہیں پتا. داتا صاحب کا نام پتا ہے، کیوں؟ انہوں نے وہ کام کیا جو رب چاہتا تھا. اب کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ارے تیرے اندر عشق لگا رہے ہیں یار، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. اچھا مردے کو کرنٹ لگتا ہے جی، بولتے نہیں آپ کو، مردے کو کرنٹ لگائیں لگتا ہے جی. اب تو پتہ نہیں مجھے ڈاکٹر اگر بیٹھا ہو تو وہ پہلے مجھے یاد ہے بندہ اگر ایمرجنسی میں ہوتا تھا نا، جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، آخری حربہ کیا ہوتا تھا؟ اس کو کرنٹ لگاتے تھے. یہ جو ڈاکٹریٹ کے ان کو پتہ ہے،
اس کو کیا کرتے ہیں, اب بھی شاید ہو, اس کو کیا کرتے تھے, اگر زندگی ہے تو جھٹکا لگے گا, اس کا دل جو رکا پڑے وہ جاری ہو جائے گا. ارے وہ دنیا کا کرنٹ لگے, ارے وہ بیمار بندہ جس کی آخری سانسیں چل رہی ہوں, اس کو زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. ارے نور مصطفیٰ کا کرنٹ تیرے سینے میں جائے اور تجھے اللہ سے محبت نہ ہوئی, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں سادی کا, ہم سادی باتیں کرتے ہیں, سادی باتیں, لمبی چوڑی ہمیں تقریر نہیں آتی. کون پیسے کس کو دیتا ہے یار؟ لوگ پیسے کے لیے لڑتے ہیں, یہاں پر پیسے دینے کو لوگ لڑ رہے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے ہار مانی, لوگ ہمیں ہار پہنا رہے ہیں. ارے تو اللہ کی بارگاہ میں ہار تو مان, وہ سجدہ تو کر جو اللہ چاہتا ہے, وہ سجدہ تو کر. جب نماز پڑھتے ہیں, نماز بے حیائی سے روکتی ہے, قرآن کی بات ہے, نماز برے کاموں سے روکتی ہے, ادھر تو نمازیں پڑھتا ہے, ادھر تو نگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے, ادھر تو ہر سال عمرہ کر کے آتا ہے, ادھر تو جھوٹ بولتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز تو نے پڑھی ہی نہیں جو اللہ چاہتا ہے. یاد رکھنا. موبائل کا دور ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے. آپ کے پاس فرض کرو والد کسی میں یا جز کسی میں. میرا جو یہ باتیں یہ شاب شعور لوگوں کے لیے, ہر بندے کو میری بات سمجھ نہیں آتی. سادی باتیں ہیں, مشکل باتیں نہیں کر رہا میں. ٹاور لگا ہوتا ہے جی, اس کی ایک رینج ہوتی ہے. جب تک آپ موبائل لے کر متعلقہ ٹاور کے رینج میں رہیں گے, اب آپ کا موبائل آپ سے ہر کام کروا رہا ہے. پیکج ہے تو استعمال ہو رہا ہے, واٹس ایپ چلتا ہے, ہر چیز چل رہی ہے. آپ رینج سے آؤٹ ہو جائیں, موبائل وہی ہے, 1.5 لاکھ کا موبائل ہے, بیلنس بھی ہے, پیکج بھی لگا ہوا ہے, بیٹری بھی چارج ہے, لیکن اب بات کروانے والا نہیں ہے, سگنل ختم ہو گئے ہیں. ارے خدا کے بندے, اللہ والے ٹاور کا کام کرتے ہیں. جب تو ان کے رینج میں رہے گا پھر تیرا پیکج بھی لگا رہے گا عشق مصطفیٰ والا, پھر تو ذکر سے بھی تیرا دل لگ جائے گا. جیسے رینج سے دور ہو جائے گا پھر تیرا قصور نہیں ہے, اب تیرے سگنل بند ہو گئے ہیں, اب تجھے وہ جو نور مصطفیٰ ہے وہ آنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, اللہ والوں کے پاس رہو. خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. یہ زندگی پھر نہیں ملنے والی. اللہ نے آپ لوگوں کو بڑی عزتیں دی ہوئی ہیں. خدارا میں آپ کو سبق دے کے جا رہا ہوں. یہ اب دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ان کو اور رشتے عطا فرمائے. میرے دوستوں, یہ چند سالہ زندگی ہے. میں بڑے بڑے افسروں کو جانتا ہوں, آج وہ نہیں ہے. جب ہوتے تھے لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی, ملنے کے لیے لائن لگی ہوتی تھی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قبروں پر اب کوئی لائن نہیں لگی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس قدرت والے کے ساتھ تعلق بنا لے. خدا کی قسم یہاں بھی سلوٹ پڑیں گے, قبر میں سلوٹ پڑیں گے, محشر میں سلوٹ پڑیں گے. اچھا مثال دیتے ہیں جی, آج نوکری نہیں ملتی, ڈگری ہیں. آج کانسٹیبل کی ادھر آ جائے نا, ادھر اپلیکیشن مانگیں, اگر 100 نوکری تو 50,000 درخواستیں آ جائیں گی تقریباً. ایسی 50 سے 10,000 تو پکی آ جائیں گی. اور وہ مانگے جی میٹرک مانگیں گے کانسٹیبل کے لیے, وہاں پر ایم فل بھی ہوں گے. بے روزگاری بتا رہا ہوں, نوکری نہیں مل رہی, میں وہ بتا رہا ہوں. بندہ کہے گا جی 5 لاکھ لے لو, میرے پتر سپاہی لگ جائے, منتیں بھی نال کرے گا جی. یہ خیال ہے جی, ہے جی. پتہ کی بنے گا آگے, نہیں پتا, پتہ بنتا نہیں بنتا, پتہ 5 سے لوگ کھا جائیں. اگر بن بھی گیا پتہ نہیں آگے کیا بنے گا اس کا. آج اپنی بچوں کو افسر بھی بناؤ, اپنے بچوں کو دین بھی سکھاؤ. اچھا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ, آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں, PhD کروانا ہے, ارے اتنی محنت کرانی پڑتی ہے, اس کو دین تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اب میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں, شارٹ کٹ بتاتا ہوں. آج شارٹ کٹ پوچھتے ہو, اگر بہاڑی جانا ہو کہ کہتا ہے یار شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے, اسلام آباد جانا ہو تو شارٹ کٹ, پیٹرول بھی بچ جائے, ٹائم بھی بچ جائے. ارے اللہ والے شارٹ کٹ بتا رہے ہیں. وہ ذکر تو نہیں کر سکتا, وہ عبادت تو نہیں کر پا رہا کیونکہ تیری مجبوری ہے, تو دنیا میں محو ہو چکا ہے. تیرے عہدے, تیرے تجارت, تیرے تعلق, وہ رکاوٹ آ چکے ہیں رب اور بندے کے درمیان میں. خدا کی قسم پھر اللہ والوں سے تعلق بنا لے, تیری بات بن جائے گی. انڈے میں تو 3 چھلکے ہیں لیکن مرغی کی ضرورت ہے. ارے بندے, تیرے اور رب کے درمیان 70,000 غفلت کا پردہ ہے, 70,000 غفلت کا پردہ ہے. وہ کیسے ہٹے گا؟ ارے اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے گا. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا. قرآن کی بات ہے. آپ کا بیٹا سوار نہیں ہوا, وہ برباد ہو گیا. کشتی میں سوار ہوا, سانپ سوار ہوا, بچ گیا. کتا سوار ہوا, بچ گیا. جانور سوار ہوا, بچ گیا. آپ کا بیٹا سوار نہیں ہوا, مارا گیا. یہ اللہ والے کشتی لے کر پھرتے ہیں. اس امت کو اعزاز ہے, اب نبی نہیں آئیں گے لیکن یہ امت کو اعزاز ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اس امت میں کام نبیوں والا کر جائے. ایک بندے کا تعلق ایم این اے کے ساتھ ہو اور بڑا گہرا تعلق ہو, ایم این اے سے پیار کرتا ہو, اس سے پیار کرتا ہو,
اگر اس بندے پر کوئی مشکل وقت آ جائے ایم این اے اس کا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے ایم این اے کا تعلق کام آتا ہے، تھانے دار کا تعلق کام آتا ہے، ارے نمبردار کا تعلق کام آتا ہے. خدا کی قسم تو اللہ پر بھروسہ رکھ، پھر قبر میں اللہ والے کا تعلق تیرے کام آ جائے گا. یاد آخری بات کہہ رہا ہوں، پھر دو ایک نعتیں ہوں گی انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے. حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کے بڑے مرید تھے، بڑا ایک نام تھا آپ کا روحانیت میں. ایک اور اللہ کے ولی آپ کے دوست تھے، تو اس وقت کا جو گورنر تھا اس کا نام مجھے ذرا بھول گیا، اس نے سوچا یار ساری زندگی 50-55 سال ہو گئے ہیں، یہ عزت بناتے بناتے گزر گئی ہے، نہ نمازیں پڑھیں جو پڑھنی چاہیے تھی، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ ذکر کرتا ہوں. ارے اگر آج موت آ گئی تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے رکھیں گے نہیں، مجھے اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے. میرے تو قبر کے لیے تیاری نہیں کی. کسی نے مشورہ دیا، ارے وہ ابو الخیر اس کے ہزاروں مرید ہیں، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، ارے اس سے دوستی کر لے، مجھے نہیں پتا تیرا کیا بنے گا، لیکن ان کی دوستی کی برکت سے تیری بات بن جائے گی. مورخین لکھتے ہیں اس نے ابو الخیر رحمۃ اللہ سے دوستی کر لی اور ایسے کھانا کھا رہے تھے، تو اب اس کو تو اور لالچ تھی. اس نے باتوں باتوں میں دیکھا فقیر کا موڈ اچھا ہے، اس نے کہا حضرت ایک وعدہ کریں، ہم تینوں میں سے جو بندہ پہلے مر جائے گا نا، وعدہ کریں 2 بندے بعد میں آ کر اس کی قبر پر دعا کریں گے. اس کا یقین تھا، ارے پیر کامل یہ یقین کامل، پیر بھی کامل تو یقین بھی کامل. اس کا یقین تھا کہ اگر یہ 2 شخصیتیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے کرواتے ہیں، اگر یہ کسی کی گنہگار کی قبر پر آ گئے تو اس کی بات ضرور بن جائے گی. میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے، بس وعدہ لے لیا. وہ مورخین لکھتے کچھ عرصے بعد وہ گورنر فوت ہو گیا. اب ان کو یاد آیا، ان کو چلے اللہ والے ہم نے وعدہ کیا تھا، اس کی قبر پر دعا کرتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ دونوں اللہ کے ولی جا رہے تھے، حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور وہ جا رہے تھے. حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ کا دوست مل گیا، اس نے کہا یار میں گفتگو کر لوں، آپ قبر پر پہنچیں، میں بھی ابھی آتا ہوں، کٹھے مل کے دعا کریں گے. وہ تھوڑا دیر ہو گئی وہاں پر، وہ قبر سے واپس آ گیا. اس نے کہا یار تو نے میرا انتظار نہیں کیا. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یار بات یہ، جب میں قبر پہ گیا میں نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، اور آپ کو مراقبے کا پتہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں. جس نے بایو نہیں پڑھی اس سے بایو کا کیا پتا، جس نے میتھ نہیں پڑھی اس کو میتھ. آج دنیا دار بندہ دین پر تشریح شروع کر دیتا ہے. تیرا علم کیا ہے مجھے بتا، روحانیت کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ کتنے سال آپ نے لگائے تصوف کے بارے میں؟ جس کا دل کرتا ہے جو منہ سے آتی بات کر دیتا ہے. ارے کیمسٹری پر بحث کر کے دکھا، تو نے کیمسٹری نہیں پڑھی، بحث کر کے دکھا. نہیں کر سکے گا تو کیمسٹری والا کر کے دکھائے گا، جس کا کام اس کو ساجے. اس نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی. اب کہہ کہ یار یہ پتہ نہیں پیر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں. ارے امریکہ کے پاس ایسے جدید آلات ہیں، وہ زمین کے نیچے کا حالات بتاتے ہیں یہاں پر کتنا، یہاں پر پٹرول ہے کہ نہیں ہے زمین کے نیچے. ارے بارشوں کا حال پہلے بتا دیا جاتا ہے، فلاں دن فلاں ٹائم بارش ہوگی. ارے امریکہ کے وہ ہتھیاروں کو مانتا ہے، ارے اللہ کے بندوں کو نہیں مانتا یار، مراقبے کو نہیں مانتا یار. آنکھیں بند کی، بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے ہم. آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، قبر کا حال دیکھا. فرشتے آئے، انہوں نے کہا جی اس کا حساب لیتے ہیں. باہر دیکھا اللہ کا دوست آیا تھا، ان کا یہاں پر اللہ کا ولی کھڑا ہو، وہاں پر حساب کیا لینا. وہ ادھر چلے گئے، یہ ادھر چلے گئے. کہتے جب مسئلہ ہی حل ہو گیا، جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا، تو پھر آپ کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے، خدا کی قسم اگر آپ چاہتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی، کچھ نہیں مانگتے آپ لوگوں سے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو. خدا کی قسم آپ اور آپ کی آخر سدھر جائے گی. یاد رکھیں. عقیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اور کئی ایسے دوست ہیں یہاں پر بدل چکے ہیں. پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فخر صاحب ابھی رو رہے تھے. یہ بچہ روتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے. یہ تو سمجھدار بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، ہزاروں بچوں کا استاد ہے، یہ کیوں رو رہا تھا؟ ارے اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے، یہ اندر کی کیفیت ہے، یہ درد ہے، جس کو لگتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. مثال دیتے ہیں، ایک بچے کو کسی سے عشق ہو جائے، اس کو رات کو نیند آتی ہے. ارے کسی لڑکی سے سچا عشق ہو جائے، اس کی آنکھیں نیند بھول جاتی ہیں، کاروبار بھول جاتا ہے، صحت بھول جاتی ہے. ارے تیری مدینے والے سے لگی ہو اور تجھے دنیا کا ہوش ہو جائے، یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے. لگتی کیسے ہے؟ چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. جس موبائل میں بیلنس ہوتا ہے وہ دوسرے موبائل میں شفٹ کر سکتا ہے. موبائل میں آپ بلوٹوتھ آن کر لیں، نعتیں لے لیں، گانے لے لیں، سارے فنکشن منتقل کر دیتا ہے. اپنے بلوٹوتھ آن کر کے بیٹھو، اللہ والی کی لہر آئے گی، پھر وہ سارے فنکشن شفٹ کر دے گا، پھر تیری بھی بات بن جائے گی. ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں نے بیان نہیں کرنا تھا لمبا، میری طبیعت بھی خراب تھی.
तो मेरे दोस्त बैठे हुए सैयद साहब, हाँ जी आप ठीक हो, मैं कैसे सफ़र रहा है, आप समझे बात ए राज। बस इंशाल्लाह साथी जानना किसी ने नहीं, अभी दुआ होगी। दुआ पता है आपको अल्लाह पाक ने इसी महफिल की बरकत से बख्शना हो। खुदा की कसम आज हमें समझ नहीं आ रही हकीकत, आप समझे। हजरत शेर खुदा करमलोजी से पूछा, हजूर जब तकदीर लिखी हुई है तो दुआ क्यों करवाते हैं? आपने क्या हो सकता है कि दुआ करने से ही तेरी तकदीर बदलनी हो? अरे दुआ करने से तेरी तकदीर हो सकता है महफिल में बैठने पे अल्लाह ने लिखा हो तेरी तकदीर, किसकी तकदीर मुकद्दर बदल जाएगा, ये अल्लाह को पसंद आ जाएगा। अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अच्छों के साथ बैठोगे जैसे भी हो, लोग कहेंगे अच्छा है नमाजी है, बुरे के साथ बैठोगे नमाजी भी है, कहेंगे पता नहीं ये भी बुरा है। माहौल अट्रैक्शन करता है। अख्तर साहब की डबली लगी हुई यहाँ पर, इनके साथ इनसे कदर करें, इनके साथ दोस्ती पक्की लो, इनकी फिर बरकतें लो। आप समझें आज लोगों के पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। ये नौजवान लोग हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 35 शहरों में मेरे खलीफे काम कर रहे हैं। मैं तो खुद क्लीन शेव होता था, मैं तो खुद पैंट शर्ट पहनता था। सोना मुर्शिद एक वकीर कामिल की निगाह पड़ी है। अरे खुदा की कसम, हीरे की पहचान जोहरी को होती है। अरे जिसको जो जोहरी ना हो वो तो हीरो को भी ठोकर मार के निकल जाएगा। अगर तू परख हो तेरे को तो फिर मट्टी को भी सोना बना देगा। अरे अल्लाह वाले किसे प्यार करके तो देख। अख्तर साहब से मोहब्बत करें, इनके साथ खिदमत करें, इनके साथ इनकी बात को माने। खुदा की कसम हमारी नस्लें भी सुधर जाएंगी, याद रख लेना। बस इंशाल्लाह ये दो नातें होंगी, फिर सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी इंशाल्लाह। तो दोस्त जिनको समझ नहीं भी आ रही ना, आप ये ना देखें कि बात कौन कर रहा है, आप ये देखें बात किसकी हो रही है, बात क्या हो रही है। आप मौजू को देखें, मैं कौन हूँ, मेरी ज़ात क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ। आपको कोई इसमें घाटा फायदा नहीं है। ये देखिए मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात आपकी आखिरत की कर रहा हूँ, बात अल्लाह के जिक्र की कर रहा हूँ, तो बात तो ख़त्म हो गई है। इसलिए अदब पैदा करीना है, मोहब्बत के साथ हमारे चेहरे को देखें। आप साथी जो नए बैठे हुए हैं उनके लिए खास हाथ पर हाथ रख कर बैठें, मोहब्बत के साथ बैठें, मेरे चेहरे पे नज़र रखें और दिल में तसव्वुर करें कि दिल पर अल्लाह का नाम सुनहरी लिखा हुआ है और दिल धक धक नहीं बल्कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है। पढ़े अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपका नाम क्या है? यूसुफ साहब, माशाअल्लाह, नाम ही सोना है, अल्लाह करे नसीब भी सोने हो जाए। अब देखिए इतनी सारी महफिल बैठी है, मैं इधर देख कर कहता हूँ यूसुफ साहब, जवाब कौन देगा जी? अकरम देगा, अनवर देगा, जिसका नाम है वो ही देगा ना। अरे यूसुफ साहब को आवाज आ जाए, ये जवाब देते हैं। अरे अल्लाह पाक तो हर जगह हर टाइम मौजूद है, तू दिल से अल्लाह अल्लाह कर, फिर देख तुझे कैसा जवाब आता है। जब अल्लाह का जवाब आएगा तेरा दिल बदल जाएगा, तेरी नस्लें सुधर जाएंगी, तेरी कैफियत बदल जाएगी, फिर जिसको निगाह मारेगा उसको भी अल्लाह का वली बना देगा। यार मुर्गी से अंडा थोड़ा दूर हो जाए तो गंदा हो जाता है, अल्लाह वाले से बंदा दूर हो जाए तो फिर नसीब गंदे होने का खतरा है। अल्लाह सबकी खैर फरमाए, अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए। 5000 का नोट होता है, सोने का बना हुआ है, साम साम के रखते हो, क्यों? गवर्नमेंट पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। आज खत्म कर दे गवर्नमेंट के 5000 नोट कैंसल, कुछ सांभेगा इन्हों? गवर्नमेंट पाकिस्तान की मोहर लग जाए तो नोट कीमती उसको संभाल के रखते हो। अरे बाहर गए मुस्तफ़ा की मोहर लग जाए तो बंदा कितना कीमती हो जाएगा, फिर यहाँ भी इज्जत होगी, कब्र में इज्जत होगी, मैशर में इज्जत होगी। याद रखना। अब आपकी मर्जी, 10 रुपए का नोट बन जाओ, 1000 का नोट बन जाओ, 5000 का नोट बन जाओ, या फिर अखबार का कागज बन जाओ, पढ़ के लोग तुम्हें सुट देंगे, छापर बन जाओ, इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देंगे। जाओ देखो रूढ़ियों पर कई अखबारें पड़ी हुई हैं, कई छापर ना बनना, तो कीमती शाय बन जाओ, फिर कब्र में भी तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। याद रखने। ये गिटकें जो होती हैं खजूर की, हाँ जी, हम खाते हैं, रमजान शरीफ आगे पीछे भी खाते हैं, क्या करते हैं जिनको खा के अक्सर फेंक देते हैं। अरे जो गिटक किसी माली के हाथ लग जाए, जो मालिक के हाथ नहीं लगती वो तो गरूड़ी में पड़ी होती है, जो मालिक के हाथ लग जाए वो दरख्त बनता है। उस दरख्त में कितने बाग होते हैं, अरे पता नहीं तेरे अंदर कितने दरख्त बाग हों। अरे किसी फकीर के साथ दोस्ती तो लगा के देख, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही का। अल्लाह आप सब की नस्लों की खैर फरमाए। आप लोगों ने टाइम निकाला, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हम आपके खादम हैं, हम आपके ये दुआ गो हैं। ये बाग बाग मुस्तफ़ा है, हम तो माली हैं। जिस बाग दा माली नहीं होता वो बाग उजड़ जाता है। जिस बंदे बिच अल्लाह वाले की दुआ नहीं होता है उस पर शैतान के हमल होने का खतरा होता है। अल्लाह वाले गनमैन होते हैं, गनमैन नाल होवे तो दुश्मन की जरूरत नहीं होती, गनमैन हट जाए तो दुश्मन हमला कर देता है। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इंशाल्लाह एक सुनाते फिर इंशाल्लाह।